بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے اردو بی کے لیکچر میں اسم صفت اور موصوف کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اسم صفت اور موصوف۔ اسم صفت جو سا ہے اس کی پڑھائی سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسم صفت جو سا ہے وہ اسم نکرہ کی ایک قسم ہے۔ اسم صفت کی تعریف یہ ہے کہ صفت کے معنی خوبی ہیں۔ ایسا لفظ جو کسی شخص یا چیز کی خصوصیت بیان کرے یا اس شخص کی خوبی، اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ جبکہ موصوف جو سا ہے جس شخص یا چیز کی خوبی، اچھائی یا برائی بیان کی جائے، اس شخص یا چیز کو موصوف کہتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، اگر ہم صفت اور موصوف دونوں کا موازنہ کریں تو ہمیں یہ علم ہوگا کہ موصوف وہ شخص، چیز یا جگہ ہے جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، جبکہ صفت وہ خصوصیت ہے جو کسی شخص کے اندر موجود ہے۔ وہ اس کی اچھائی بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی برائی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم اسم صفت کہتے ہیں۔ یعنی کہ اسم صفت میں خوبی بیان کی جاتی ہے اور موصوف میں جس چیز کی خوبی بیان کی جاتی ہے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ اب اس کو ہم مثالوں کی مدد سے مزید سمجھتے ہیں۔ درج ذیل میں چند جملے لکھے گئے ہیں، ان جملوں میں سے ہم صفت اور موصوف الگ الگ کریں گے۔ جملے ہیں ہمارے پاس، پہلا جملہ ہے میرے پاس قیمتی ہار ہے۔ اب اس جملے میں قیمتی ایک خصوصیت ہے، وہ ہم نے صفت کے زمرے میں لکھ دیا ہے، اور ہار جو سا ہے موصوف ہے، کیونکہ ہار کی ہم خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ ہار قیمتی ہے، تو ہار آپ کا موصوف ہوگا اور قیمتی صفت ہوگی اس کی۔ میرا قلم نیا ہے۔ اب قلم جو سا ہے آپ کا وہ موصوف ہے اور نیا ہے، نیا ہونا اس کی صفت ہے، اس کی خوبی ہے، تو یہ ہم صفت میں لکھیں گے۔ پاکستان خوبصورت ملک ہے۔ اب خوبصورت صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ پاکستان کی، تو پاکستان ہمارا موصوف ہے اور خوبصورت ہماری صفت میں لکھا جائے گا۔ آسمان نیلے رنگ کا ہے۔ آسمان جو سا ہے وہ موصوف ہے کیونکہ اس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، جبکہ نیلا رنگ اس کی خصوصیت ہے، اس کی صفت ہے، اس کو ہم صفت میں لکھیں گے۔ اسی طرح سے جملہ نمبر 5 ہے ہمارے پاس، دریا کا پانی ٹھنڈا ہے۔ اب پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا پانی جو سا ہے وہ اس میں پانی جو سا ہے وہ موصوف ہے، اس کو ہم نے موصوف میں لکھا ہے کیونکہ اس کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے۔ خصوصیت اس کی کیا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہے، تو ٹھنڈا اس کی صفت ہوگا۔ علی بہادر لڑکا ہے۔ اب بہادر لڑکا جو سا ہے وہ صفت ہے، کس کی؟ علی کی۔ علی ہمارا موصوف ہے اور بہادر لڑکا صفت۔ چائے بہت گرم ہے۔ گرم ہونا خصوصیت ہے، صفت ہے، کس کی؟ چائے کی، تو چائے ہمارا موصوف ہوگا۔ گندے بچے لڑتے ہیں۔ گندے بچے، گندا جو سا ہے وہ صفت ہے اور بچے جو سے ہیں وہ موصوف ہیں۔ اس کی اگر مزید مثالیں ہم سمجھیں تو ہماری نردبان کے صفحات پہ موجود ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہماری نردبان کا صفحہ نمبر ہے 8۔ اس میں صفت اور موصوف کو مزید بیان کیا گیا ہے۔ صفت کسی اسم کی خوبی، حامی، وزن، تعداد یا حجم کو اس اسم کی صفت کہتے ہیں۔ موصوف جس اسم کی صفت بیان کی جائے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ اس میں بھی مثالیں ہیں، میٹھا سیب، میٹھا صفت، سیب موصوف۔ ذہین لڑکا، ذہین صفت، لڑکا موصوف۔ 2 لیٹر صفت، دودھ موصوف۔ اسی طرح سے جملوں میں موجود صفت اور موصوف الگ کرنے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس پہلا جملہ ہے، اسد بہت بہادر لڑکا ہے۔ بہادر صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے۔ نیلا آسمان سب کو اچھا لگتا ہے۔ نیلا رنگ جو سا ہے آسمان کی صفت ہے، اس کی خوبی ہے، وہ ہم نے صفت میں لکھ دیا، اور آسمان جو سا ہے وہ ہمارا موصوف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ نئی میز کون لایا ہے۔ نئی جو سی ہے یہ صفت ہے اور میز ہمارے پاس موصوف ہے۔ بوڑھا آدمی سڑک پار کر رہا تھا۔ بوڑھا صفت ہے، خصوصیت ہے ایک انسان کی، اور آدمی موصوف ہے۔ تازہ پھل صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔
تازہ صفت ہے، خوبی ہے، اور پھل موصوف ہے۔ 2 درجن انڈے لے کر آؤ۔ 2 درجن یہ آپ کی صفت ہے اور انڈے جو ہے وہ موصوف ہے۔ پرانا گھر کس کا ہے؟ وہ پرانا گھر کس کا ہے؟ پرانا صفت ہے اور گھر موصوف ہے۔ اسی طرح یہاں پہ صفحہ نمبر 8 پہ ہی جملے ہیں، ان میں سے انہوں نے کہا کہ صفت لکھتے ہوئے ان کو مکمل کریں۔ یہ میرے کالے جوتے ہیں، میرے پاس 2 گھڑیاں ہیں، یہ بہت دلچسپ کتاب ہے، یہ گھر بڑا ہے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، احمد اچھا لڑکا ہے۔ عزیز طلباء، نردبان کے صفحات سے اور لرننگ نوٹ سے آپ نے بہت اچھی طرح سے اسم صفت اور موصوف کو سمجھنا ہے، اس کی مثالیں دیکھنی ہیں اور اس کی بہت زیادہ مشق کرنی ہے، اس کام کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔